السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم۔ درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجلس احرار اسلام ملتان کے امیر محترم حضرت مولانا محمد اکمل صاحب، قدیم احرار رہنما حافظ محمد اکرم احرار صاحب، کارکنان و ذمہ داران احرار، مختلف مقامات سے ماتحت مجالس احرار اسلام کے تشریف لانے والے کارکنان، حاضرین مجلس، اپنے پچھلوں کو یاد کرتے رہنا اور ان کا پڑھایا اور سمجھایا ہوا سبق دہراتے رہنا اور اسی راستے پر چلنے اور اسی پر گامزن رہنے کے عہد و پیمان کرتے رہنا، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ مجلس احرار اسلام ایک طویل عرصے سے ہر انگریزی سال کے ابتدائی 2-3 مہینے مستقل اپنے ان شہداء اور دین پر جانیں قربان کر دینے والوں کو بالالتزام یاد کرتی ہے۔ ہماری جماعت کی روایت ہے کہ کم و بیش 3 مہینے فروری، مارچ اور اپریل، اس میں ہونے والے ملک گیر اجتماعات کو ہم سن 1953 کی تحریک مقدس تحفظ ختم نبوت کے شہداء کے نام سے موسوم اور معنون کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر میدان یمامہ میں قبیلہ حنیفہ کے مقابلے میں برسر پیکار آنے والے صحابہ کرام میں سے 1200 صحابہ جو شہید ہوئے، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بچے، بوڑھے، جوان، سبھی نے بغیر کسی لیت و لال کے
بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر خود کو قربان کر دیا۔ اس کے پیچھے مجلس احرار اسلام کے اکابر کی وہ قربانی اور محنت، ان کا ایثار، ان کی تربیت وہ شامل حال تھی کہ جب 1929 میں 29 دسمبر کو متحدہ ہندوستان کے وقت لاہور میں چند سرفروشوں نے مل بیٹھ کر اپنے منتشر خیالات کو مجتمع کیا، اپنے منتشر خیالات کو مجتمع کیا اور مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں اجتماعی شکل میں کام کرنے کی داغ بیل ڈالی۔ اس سے پہلے مسلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی کے مختلف دعووں اور مختلف حربوں اور اس کی مختلف چالوں کو توڑنے کے لیے، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے، عوام الناس میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے علماء امت اپنے اپنے انداز میں انفرادی طور پر کام کر رہے تھے، لیکن دشمن جس منصوبہ بندی کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ اجتماعی شکل میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا اور ان کے ایمانوں پر حملہ کر رہا تھا، تو جواب بھی اسی انداز سے آنا ضروری تھا۔ مجلس احرار اسلام کا قیام ہوا، فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے لیے باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے جماعت نے محنت شروع کی۔ 1930-31 کے زمانے میں جماعت کے قیام کے 1 سال کے بعد ہی تقریباً قادیانیوں نے کشمیر کو، جو کہ متحدہ ہندوستان کا بہت ہی حساس علاقہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ آج تک 100 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ وہ خطہ ابھی تک بھی متنازع ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جو دراڑ، جو سازش، جو کردار اس خطے میں 1930 کے دور میں قادیانیوں نے جا کر شروع کی اور اس کی بنیاد رکھی، اسی کا نتیجہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ قادیانیوں نے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود کی قیادت میں وہاں پر ایک کشمیر کمیٹی قائم کی اور کشمیری مسلمانوں کو سب سے پہلے قادیانی مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی حکومت کے ساتھ اپنے مراسم بہتر کرتے ہوئے کشمیر کے علاقے میں اپنا اثر و نفوذ مضبوط کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ مجلس احرار اسلام نے قادیانیوں کی اس سازش کو بھانپا اور مدبر احرار ماسٹر تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل کی جماعت نے، جنہوں نے وہاں پر جا کر اپنی مدبرانہ سوچ سے اور اپنے عظیم قائدین کی مشاورت کے ساتھ اس تحریک کو اپنے کنٹرول میں لیا
مرزا بشیر الدین سمیت قادیانیوں کی سازشوں کو ناکام کیا، وہاں کی حکومت تک رسائی حاصل کی، قادیانیوں کے جو منصوبے تھے ان کو ناکام کیا، اور قادیانیوں کو وہاں سے پسپائی ہوئی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس جماعت کے قیام کے متصل 1 سال کے اندر اندر جماعت کا ایک کردار تھا۔ اس کے بعد مختلف مواقع پہ جماعت نے مختلف تحریکیں برپا کی۔ پاکستان بننے کی بات آئی تو مجلس احرار اسلام نے، جس طرح بر صغیر میں موجود دیگر سیاسی جماعتوں نے اپنا سیاسی موقف پیش کیا، تو احرار کے بزرگوں نے اپنی بصیرت سے اپنا مضبوط ایک سیاسی موقف پیش کیا۔ اگرچہ دشمنان وطن نے، دشمنان دین نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس حقیقت سے اپنی آنکھیں انہوں نے پھیر لی اور اسے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ اگر وہ تسلیم کرتے تو ان کی سازشیں کامیاب نہ ہو سکتی، ان کے مفادات کی تکمیل نہ ہو سکتی، اور انہیں وہ کچھ حاصل نہ ہو سکتا جو انہوں نے اب اس ملک کو تقسیم کر کے حاصل کیا۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، سید الاحرار حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے اور دیگر بزرگوں کی رائے یہ تھی کہ جس انداز سے آپ لوگ اس وطن عزیز کو تقسیم کر رہے ہیں، اس میں خون خرابہ زیادہ ہوگا، جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، املاک کا نقصان ہوگا، لوگ تقسیم ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، خاندان بڑھ جائیں گے، اور یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر دین کا نظام نافذ ہوگا، وہاں پر کلمے کی حکومت ہوگی، وہاں پر قرآن کریم کی حدود کو نافذ کیا جائے گا، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہوگا، ناموس صحابہ کا تحفظ ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں پھر یہاں سے دوبارہ سے ایک محنت کرنی تھی تو تحریک مدح صحابہ تو متحدہ ہندوستان میں بھی مجلس احرار اسلام نے برپا کی۔ اور یہی کچھ پاکستان بننے کے بعد پھر ہوا۔ تو مجلس احرار اسلام نے پاکستان بن جانے کے بعد دفاع پاکستان کے نام پر ملک بھر میں اجتماعات منعقد کیے، پاکستان کو قبول کیا، تسلیم کیا، اور اس کے نظریاتی اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے عہد و پیمان کر کے میدان عمل میں آ گئے۔ 1953 میں، بلکہ اس سے 1 سال پہلے 1952 میں، اسی قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین نے، جس نے کشمیر کے اندر جا کر کشمیر کمیٹی قائم کی اور وہاں پر قادیانی مذہب کو ترویج اور رائج کرنے کی کوشش کی، اسی بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ 1952 ہمارا ہے، جس میں ہم پاکستان کے حساس علاقے بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ اور احمدی اسٹیٹ بنائیں گے۔ سید الاحرار حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دسمبر 1952 میں کہ بیٹا بشیر الدین تیرا 52 گزر گیا، 53 ہمارا ہے۔ اور پھر پورے پاکستان کے اندر قادیانیوں کے سازشوں کو تشتش بام کرنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس کے بنیادی 2-3 مطالبات پیش کیے گئے، جن میں سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی کو متعین کیے گئے، اس کو برطرف کیا جائے اس کے عہدے سے، کیونکہ اس نے اس عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
جتنے بھی پاکستانی سفارت خانے تھے ان سب کو قادیانی تحریک کا مرکز اور دفتر بنا دیا۔ تو اس تحریک کو اس دور کے حاجی نوازی حکمرانوں نے گولی کے زور پر، اسلحے کے زور سے اسے کچل دیا۔ 10,000 قدسی صفت انسان اس تحریک میں شہید ہوئے۔ لاہور کے مال روڈ کو لالازار کیا گیا، اور مجلس احرار اسلام کے امیر سید الاحرار سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، اس سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں اس سب کو قبول کرتا ہوں۔ جتنے لوگ ناموس رسالت پر شہید ہوئے ہیں اور میری تحریک پر شہید ہوئے ہیں، ان سب کے خون کا بوجھ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ سنت صدیقی ہے، اس لیے کہ یہ سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو کل جس صف میں وہ کھڑے ہوں گے تو یہ شہدائے ناموس رسالت اور شہدائے ختم نبوت بھی اسی صف میں حبیب ابن زید انصاری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو مجلس احرار اسلام روز اول سے لے کر آج تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک محنت اپنے انداز سے کر رہی ہے۔ جماعت نے اس کام کی بنیاد رکھی اور اس جماعت سے آگے بہت سی جماعتیں وجود میں آ گئیں، اور تمام کی تمام عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہی ہیں۔ سب جماعتیں ہماری ہیں، سب کا کام ہمارا کام ہے۔ ہم سب کا دشمن ایک ہے، ہمیں اپنے دشمن پر نگاہ رکھنی ہے، اس کی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے، عوام الناس میں اس کے خلاف آگاہی پیدا کرنی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو بچانا ہے، اپنے بھائیوں کے ایمان کو بچانا ہے۔ فتنے مختلف انداز سے مختلف روپ اختیار کر کے سامنے آ رہے ہیں، ہماری ہی شکلوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ دین کے نام پر دین کی مختلف تشریحات کی جا رہی ہیں، دین کے نام پر قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اس وطن عزیز میں روز اول سے تنخواہ دار ملازم کے طور پر یہاں پر بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے ذریعے یہاں سے ان سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دوستو، ان اجتماعات اور جماعت کے تحت منعقد ہونے والے ختم نبوت کورسز کے ذریعے ہم عوام الناس میں قادیانیوں کے حوالے سے، خاص طور سے جو ان کے عقائد باطلہ ہیں، ان کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور یہ کانفرنسیں آئندہ 2 ماہ تک مسلسل ملک بھر میں جاری رہیں گی، اور آئندہ مہینے 4 مارچ کی شام سے لے کر 15 مارچ کی صبح تک یہی دار بنی ہاشم میں سالانہ 10 روزہ تحفظ ختم نبوت کورس منعقد ہوگا۔ آپ سب حضرات جو اب شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور اپنی قلبی اور ایمانی وابستگی کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، خود کو اس محاذ پر مضبوط کریں، اپنے آپ کو پہلے مضبوط کریں تاکہ آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، دشمن کی سازشوں کو آپ بھانپ سکیں، جان سکیں۔ لہٰذا آپ حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ کوشش کریں گے کہ اس 10 روزہ کورس میں 10 دن کے لیے ہمارے یہاں پر تشریف لے آئیں گے، اور اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ان کا متبادل انتظام کر کے 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مجلس احرار اسلام کے زیر انتظام منعقدہ اس کورس میں آپ حضرات آئیں گے، اور جہاں پر آ کر عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں گے، مجلس احرار اسلام کی تاریخ سے آگاہی حاصل کریں گے، اس کے کام کو سمجھیں گے، اور دشمنوں کے عقائد باطلہ کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے اور ان کے خلاف دلائل سے مسلح ہو کر یہاں سے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا